السلام علیکم، آپ دیکھیں خبر میں ہوں محمد مالک۔ پہلے تو ایکسپیکٹڈ خبر یہ تھی کہ سلمان اکرم رضا صاحب نے جب ریزائن کیا سیکرٹری جنرل کل، تو آج فیصلہ ہونا تھا۔ کوئی حیرانی نہیں ہوئی، عمران خان صاحب نے ان کا فیصلہ ریجیکٹ کر دیا، ان کا استعفیٰ ان کا کنٹینیو کریں۔ جو ان ایکسپیکٹڈ ہوا وہ آج جو کھل کے ملاقاتیں ہوئیں، سارے فیملی کے لوگ تھے، لائرز تھے، علیمہ بی بی کو ان کو تقریباً 3-4 ماہ کے بعد ملاقات کا موقع دیا گیا۔ سلمان اکرم راجہ جو پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں وہ بھی 3 ماہ بعد ملے۔ اچھی بات سب نے یہ بتائی کہ جی ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے، حشاش پہ حشاش ہیں، اور مگر پھر وہ کنفیوژن پی ٹی آئی کی کچھ چیزیں ہمیشہ رہتی ہیں۔ آج ملاقات سے پہلے گور چیئرمین کے جو ہیں گور خان، انہوں نے پھر آڑے ہاتھ لے لیا سلمان اکرم راجہ کو استعفیٰ دینے پہ۔ ذرا سنیے کیا بات ہوئی۔ بڑا انفارچونیٹ ہے، میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ کوئی نہ کوئی چیز پارٹی کے اندر سے باہر آ جاتی ہے اور لوگ اس کو زینت بنا دیتے ہیں۔ اگر ایون استعفے کی بات آ جائے تو ایک مرتبہ حماد اظہر صاحب نے استعفیٰ دیا، دوسری مرتبہ دیا، ہم نے اس کو ایکسپٹ کر دیا۔ جس وقت ان کا ایکسپٹ کر لیا تھا اس وقت خان صاحب نے کہا تھا کہ کوئی بھی پارٹی لیڈرشپ والے پبلک میں اپنے ریزگنیشن کا ذکر نہیں کرے گا۔ اس مرتبہ میرے پاس اس کا ان رائٹنگ کوئی ریزگنیشن نہیں پہنچا، البتہ انہوں نے کہا ہے اور میں نے بھی اس کا سنا ہے، لوگ فلم نہ چلائیں۔ پارٹی ریزگنیشن ایک سیریس ایشوز ہے۔ خان صاحب کی ہدایات یہ ہے کہ اگر پارٹی سے ریزائن کرنا ہے تو وہ مجھے بتائیں، خان صاحب کو بتائیں، لیکن پبلک میں کمنٹس نہ کرے، پبلک میں نہ بتائیں، اس پہ ٹویٹیں نہ کرے جب تک خان صاحب نے فائنل فیصلہ نہ لیا۔ ہماری باتیں باہر آ جاتی ہے، لوگ ایک پرسپشن ڈیولپ کرتے ہیں کہ اندر سے اختلاف ہے یا اختلاف رائے یا لوگوں میں گروپ بندیاں ہوں۔ سلمان راجہ صاحب سمیت کسی کو اپنے پارٹی پوزیشنوں پہ ٹویٹ نہیں کرنے چاہیے۔ یہ خان صاحب کے الفاظ ہیں، پارٹی پوزیشن بڑی سیریس پوزیشن سے، اس پہ فلمیں نہ چلائیں۔ آپ نے جو کچھ کرنا ہے پہلے فیصلہ خان صاحب کرے، اس کے بعد آپ کو نوٹیفائی کرے۔ یہ کنفیوژن ہمیشہ ہوتی ہے۔ اب یہ پارٹی کے چیئرمین پارٹی کے سیکرٹری جنرل پہ کامنٹ کر رہے ہیں، اور کچھ لمحے پہلے خان صاحب کو مل لیتے، بہتر ہوتا، کنفیوژن نہ ہوتا۔ پھر اور بھی بڑی کانٹرڈکشنز آتی ہیں۔ آج سب سے بڑا فیصلہ علیمہ خان نے جو سنایا خان صاحب کا، انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ اسٹینڈنگ کمیٹیز سے تمام استعفے دے دے پی ٹی آئی والے۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ جب آپ الیکٹ ہوتے ہیں جو سارا ایسنس ہے ڈیموکریسی کا، سارا کام قانون سازی وہ ان اسٹینڈنگ کمیٹیز میں ہوتا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ اسٹینڈنگ کمیٹی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، بلکہ کمیٹی جو ہے اب پبلک اکاؤنٹ کمیٹی، وہ بھی اس وقت پی ٹی آئی کے پاس ہے۔ جنید اکبر اس کے چیئرمین ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ اپوائنٹمنٹ میں بھی پی ٹی آئی کے اندر بڑا اختلاف ہوا تھا، بہرحال وہ اب ہیں۔ تو اگر یہ کمیٹیز چھوڑ دیتے ہیں تو کیا اگلا مرحلہ ہو سکتا ہے کہ یہ ریزائن نہیں کر دیں اسمبلی سے؟ اور اگر اسمبلی سے ریزائن کرتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ فیصلہ جو پولیٹیکل پارٹی کی لاسٹ ٹائم بھی فیصلہ ہوا ایکشن کمیٹی کا، ان کی پولیٹیکل کمیٹی کا، اس میں یہ تھا کہ ہم الیکشنز میں ضمنی میں ہمیں حصہ لینا چاہیے۔ اس کا اب فائنلی آج اگین علیمہ خان نے اس کا اناؤنسمنٹ کی کہ خان صاحب نے کہا کہ آج آپ میٹنگ کریں۔ آج 9-9:30 بجے کی میٹنگ شروع ہونی تھی، اور صبح آ کے مجھے بتائیں، فیصلہ میں کروں گا۔ اس پہ بھی غور خان صاحب کہتے ہیں کہ علیمہ بی بی بڑے فیصلے، ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بڑے فیصلے آج تک ہم نے جتنے سنے ہیں، چاہے وہ 25 نومبر کا تھا، دوسرے تھے، اس میں تمام بڑے فیصلے علیمہ بی بی نے کیے ہیں۔ ذرا سن لیں کہ آج غور خان کیا کہہ رہے ہیں، اور پھر علیمہ بی بی نے کیا کیا بتایا۔ بتائیں کس امور پہ علیمہ خان اثر انداز ہوئی؟ پارٹی کے فیصلے ہوتے ہیں، 99% فیصلے تو خان صاحب خود کرتے ہیں۔ خان صاحب کی فیملی فقط اپنے خان صاحب کے لیے ہے۔ ایک عمران خان نے جو ڈائریکشن بھیج دی ہے اپنی پارٹی کو، ابھی اناؤنس کیا عمران خان نے، انہوں نے کہا جتنی بھی کمیٹیز ہیں نیشنل اسمبلی کی، پی ٹی آئی فوری طور پہ ان کمیٹیوں سے ریزائن کر دے ضمنی الیکشن کے لیے۔ تو عمران خان نے اپنا رائے دی کہ ہمیں یہ الیکشن لیجیٹمائز نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے پارٹی کا موقف دیا۔ اس کے بعد عمران خان نے کہا آج آپ ایک میٹنگ کریں گے، آپ اس کے اوپر ڈسکس کریں کہ یہ میرا موقف ہے، اور اگر اس کی کوئی ان کے بارے میں کوئی اور سجیشنز ہیں، رائے ہیں، وہ آج رات کو ڈسکس کر کے فیصلہ کر کے کل آپ میرے پاس لے کر آئیں، میں فائنل فیصلہ کروں۔ یہ پارٹی ہے، ڈیموکریسی ہے۔ عمران خان ہمیشہ اب سب کے ساتھ کنسلٹ کر کے چلتے ہیں۔ اگر کسی کی کوئی اور رائے ہوگی وہ اس کو کنسیڈر کریں گے۔ میری پارٹی نہیں ہے تو میں صرف میسنجر ہوں۔ عمران خان کا یہ جو پیغام ہوتا ہے کہ ہمارے پاس امانت ہے۔ ظاہر ہے بڑے فیصلے وہی بزرگوں نے اور بھی بہت فیصلہ سنایا۔ انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے ٹوٹل مخالفت کی ہے کہ وزیرستان میں آپریشن نہیں ہونا چاہیے۔ سپٹمبر میں پی ٹی آئی نے اناؤنس بھی کر دیا، جو انہوں نے کہا کہ بہت بڑا تاریخی جلسہ ہوگا پشاور کے اندر، اور اس کو بہت سے لوگ ایسے دیکھ رہے ہیں کہ جیسے شاید یہ اس آپریشن کو ہی اس پہ ایک سٹیٹمنٹ آئے گی۔
دوسری طرف گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کا سانس یہ ہے کہ روز شہادتیں ہو رہی ہیں, اسپائک ہوا ہوا سب کچھ, تو کیا یہ ایک نیا فرکشن پوائنٹ بنے گا؟ پھر ایک بار خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ان تمام چیزوں میں بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہوا ہے سینیٹر ڈاکٹر فرحان اللہ صاحب نے, پی ایم ایل این کے سینئر لیڈر ہیں, شاہد خٹک صاحب ایم این اے پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں. پہلے آپ سے شروع کرتا ہوں, یہ جو آج ملاقاتیں ہوئی ہیں ساری, بہت سے لوگوں نے کہا کہ شاید یہ ایک اچھی بگننگ ہے, 4 مہینے بعد خاندان مل رہا ہے, 3 مہینے بعد سیکرٹری جنرل مل رہا ہے, باقی مل رہے ہیں سب کچھ. لیکن کچھ خاص لوگ جن سے میری بات ہوئی وہ کہتے ہیں یار ہم نے کہا چلیں تھوڑا سا جملہ تھا فالس کمفرٹ ہم دے دیں, اور پھر تاکہ یہ نہ پی ٹی آئی والے کہہ سکیں کہ ہمیں ملنے نہیں دیتے تو یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا. آپ ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں یا واقعی یہ کوئی تبدیلی آ رہی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہم جو ہے وہ کھیل تو نہیں رہے, میں یہ نہیں کہوں گا, لیکن سیاست ہے, ہم سیاست تو ظاہر ہم سیاستدان سیاست ہی کریں گے. جہاں تک ان کی ملاقاتوں کا تعلق ہے, جتنی ملاقاتیں عمران خان صاحب کی ہوئی ہیں اتنی کسی بھی فارمر پرائم منسٹر کی جیل میں نہیں ہوئی. تو اس کے باوجود اگر ان کی خواہش تھی کہ زیادہ ہونی چاہیے تو وہ بھی ہم نے پوری, کیونکہ 2-3 دن پہلے آپ علیمہ بی بی کے بیٹے کو بھی اندر کر دیتے ہیں, دونوں بیٹے اندر کر دیتے ہیں, پھر 2 دن بعد آپ ملاقاتیں کروا دیتے ہیں, تو یہ دونوں کا ذرا کوئی ربط ملتا نہیں ہے. یہ دیکھیں وہ تو ان کے سوشل میڈیا کے کوئی اکاؤنٹس کا ایشو تھا, اس کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ ڈیٹین کیا گیا ہے. اس کا جو ہے وہ اس سے تعلق نہیں ہے, وہ ان کو ڈیٹین کیا گیا ہے, وہ اگر اس میں نہیں انوالو ہوں گے تو باہر آ جائیں گے, ورنہ ادروائز ان کے اوپر کیس جو بھی ہوگا ریلیونٹ وہ ہو جائے گا. جہاں تک بات ہے ملاقاتوں کی, تو وہ میں نے جیسا آپ کو پہلے بھی کہا کہ مجھے خود بھی یاد ہے میاں محمد نواز شریف صاحب سے جب ہم ملنے جاتے تھے کوٹ لکھپت, تو جمعرات والے دن ہوتی تھی ملاقات, تو اکثر اوقات یہ ہمیں ملنے نہیں دیتے تھے, باہر نکال دیتے, باہر سے ہی باہر بھیج دیتے تھے. 4 مہینے تو نہیں ہوا, 4 مہینے تو نہیں ہوا, لیکن وکلا کو تو کسی نے نہیں روکا. 4 مہینے سے ملاقاتیں کہاں, ہر ہفتے ملاقات ہوتی, مطلب ٹیوزڈے کو علیحدہ ملاقات ہوتی, جمعرات کو علیحدہ. 4 مہینے سے میری گزارش سنیں نا, نہیں وکلا بھی ان کی مرضی کے نہیں ملتے. آپ تو ان کے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ملاقاتیں نہیں ہوتی, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی مرضی کی ملاقاتیں نہیں ہو سکتی, یہ آپ شاید کہہ سکتے ہیں. ملاقاتیں تو ان کی ہر ہفتے ہوتی ہیں. مقصد تو ملاقات کا مرضی کی ملاقات ہوتی ہے. مرضی تو پھر نہ ملا کرے, جنہیں بھیج جو اندر جاتے ہیں ان سے کہہ دیا کرے ہم نہیں مل رہے. وہ کہتے ہیں کہ اور اپنی مرضی کے بجائے نہ کچھ تو ملاقات میں پتہ لگے گا نا. وہ تو کہتے ہیں نا میک دا بیسٹ آف واٹ یو ہیو. ایک میرے پاس چوائس ہے کہ میرے سے کوئی نہ ملے. قیدی ہے نا, تو پھر یہی ہوگا نا. دیکھیں قیدی جو ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کی خواہشات جو ہے وہ ایک حد تک ہی پوری ہو سکتی ہیں نا, وہ باہر تو نہیں ہے, ان کے اوپر تو ایک کیس ہے, اس کی وجہ سے. اچھا میں خٹک صاحب یہ بتائیں, اگر اسمبلی کی کمیٹیز میں نہیں بیٹھنا تو پھر اسمبلیز میں کیوں بیٹھنا؟ پھر تو ایک ڈیبیٹنگ فلور مل جائے گا کہ آپ آئیں نیشنل اسمبلی پہ تقریر کریں اور اپنے اپنے گھروں کو چلا جائیں. پھر کروڑوں روپے تنخواہوں میں لینے کو جسٹیفائی کیسے کرے گا؟ پھر انصاف کی بات ہے. اگر آپ لوگوں نے کمیٹیز میں قانون سازی نہیں کرنی, اگر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آپ نے ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرنی, تو پھر کمیٹیز اگر چھوڑنی ہے تو پھر اسمبلی میں بیٹھنے کا کیا رہ جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسمبلی میں اگر ہم بیٹھے, ہم عوام کی طاقت سے آئیں, ہم الیکٹڈ لوگ ہیں, ہمیں پاکستانی قوم نے 8 فروری کو جتوایا, فارم 45 میں بھی, فارم 47 میں بھی. یہ سوال تو 47 میں تو ہروا دیا آپ کو. ہاں, میں اپنی جو اسمبلی میں بیٹھی ہوئی ہیں, تو یہ سوال ان سے بنتا ہے کہ جو فارم 45 میں ہارے ہوئے تھے, 5 نمبر کے لوگ تھے, ان کو فارم 47 میں جتوا کے قومی اسمبلی میں لے آئے. نمبر 2, ایک فیز میں 8 فروری 9 فروری کو ہمارے لوگوں کو نکالا گیا. اس کے بعد ہمارے 4-5 اراکین اسمبلی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ پیچھے سے ریکاؤنٹنگ شروع ہوئی اور ریکاؤنٹنگ میں ان کو ہرا دیا. نمبر 3, جو سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے فیصلہ دیا کہ مخصوص نشستیں آپ تحریک انصاف کی سے کی بنتی ہیں, آپ ان کو دے دیں, نہیں ملی. وہ بھی حکومت نون لیگ میں بٹوارا ہو گیا, سب ان کو مل گئی. اب رہی بات اسمبلیوں میں بیٹھنا نہ بیٹھنا, یہ فیصلہ عمران خان صاحب کا ہے, ان کو وہ بہتر جانتے ہیں کہ کب تک ہم نے اسمبلیوں میں بیٹھنا ہے, کب تک نہیں بیٹھنا. ہاں رہی بات اسٹینڈنگ کمیٹیز کی, دیکھیں جب اسٹینڈنگ کمیٹیز میں یہ جو بھی قانون سازی کریں گے, ہمارا اس سے اظہار لا تعلقی ہوگا. اور اگلے 2-2.5 مہینوں میں کچھ ایسی چیزیں آ رہی ہیں کہ جن میں ان کو یکجہتی کے لیے آپ بول سکتے ہیں, یا ان کو ہماری ضرورت پڑے گی ان کمیٹیز میں. تو جب ہم نہیں ہوں گے تو جو بھی یہ لوگ فیصلہ لیں گے وہ ان کے یہی ذمہ دار ہوں گے. پھر نہیں, لیکن اگر آپ کمیٹیز میں نہیں ہوں گے تو پھر اسمبلی میں کیا کریں گے؟ ابھی جب کوئی بھی چیز اسمبلی میں آتی ہے, جب ہم اعتراض اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی آپ کے ممبرز بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی ریسنٹلی انہوں نے جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ اس میں کچھ چینجز کی,
تو حالانکہ ہمارے ممبران اس میں نہیں تھے یا شاید تیاری کر کے نہیں گئے, اگر کوئی بیٹھا بھی ہو وہاں پہ, لیکن اسمبلی میں جواز یہ پیش کر کہ جی آپ کے ممبرس تھے تو ادھر اعتراض اٹھا دیتے. تو جب ہم نہیں ہوں گے تو یہ لوگ جو کچھ کریں گے آج جو وہ تو ابھی بھی ان کے گلے پڑے گا, بیکاز میجورٹی ان کی ہے. لیکن کم از کم اگر آپ ہوتے ہیں آپ اس پہ اعتراض تو کرتے ہیں. جب آپ ادھر بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ ان کو لیگل جواز پیش کرتے ہیں. ابھی ایک میں پیٹرولیم کمیٹی کا ممبر ہوں, تو اس میں قانون سازی ہو رہی تھی, میں نے بڑا اس کو ریزسٹ کیا کہ جس کی فنڈنگ کیسے ہوگی, مجھے بتائیں سمجھائیں, میں بڑا چیخا, لیکن ایٹ دی اینڈ کیا ہوا, اپرووڈ. لیکن آپ چیخے تو صحیح نا, بات اس کا فائدہ کیا ہوا, میڈیا میں بات آتی ہے, ہمیں پتہ لگتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. ریکارڈ آئی نہیں وہ چیز, حالانکہ میں نے کہا ان کو منٹس کریں, نہیں آئی آن دی ریکارڈ. تو ایسے اسٹینڈنگ کمیٹیز میں بیٹھ کے ہم ان کا کیا اکھاڑ لیں گے. دیکھیں پھر تو آپ ان کو اسمبلی میں بیٹھ کے بھی آپ ان کو لیجیٹیمائز کر رہے ہیں. اسمبلی میں بیٹھ کے بھی ہمارے لوگ جو ہماری ایکچوئل تعداد تھی, اگر ہم اس کے ساتھ بیٹھے ہوتے چلو چھوڑ دیں, 8 فروری کو یا 9 فروری کو فارم 47 میں تو انہوں نے ان کو جتوایا گیا, لیکن جو ہمارے ایکچوئل لوگ تھے جو جیت کے آئے تھے, جن کو عوام نے مینڈیٹ دیا تھا, وہ فارم 45 فارم 47 دونوں میں جیت کے آئے تھے, ان کو بھی نکال رہا ہے. ہر دن کوئی نہ کوئی سزا میں ہمارے ممبران کو نکال رہے ہیں. اگر یہ ریزائن کر دیتے ہیں, مجھے تو لگتا ہے یہ بات اب ادھر جا رہی ہے, اور یہ کہ پہلی دفعہ ریزائن نہیں کیا, پہلے بھی خان صاحب نے ریزائن کروائے ہیں, سب کچھ ہے. پھر کیا ہوگا اگر یہ سارے ریزائن کر دیتے ہیں؟ دیکھیں کہ ریزائن کر دیں گے تو وہاں پہ بلدیاتی الیکشن ہو جائیں گے, اور وہاں پہ جو پھر اور ایم این ایز ہیں وہ آ جائیں گے الیکٹ ہو کے. جہاں تک بات ہے یہ بار بار فارم 47 کی بات کر رہے ہیں, بات یہ ہے کہ کیا یہ بھول گئے ہیں کہ جب ثاقب نثار نے ایک دن بیٹھ کے کہا کہ 4-5 ایم این اے ایم پی اے کو تو میں ویسے ہی اڑا دیتا ہوں, پھر اس نے کھڑے ویڈیو اس کی میں آپ کو دکھا دوں گا, یہ کھڑے ہمارے 2 سینیٹرز کو اس نے جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کر دیا. ہمارا الیکشن بغیر سمبل کے اس نے کروایا. یہ تب وہ والی تاریخ ان کی 18 سے پہلے کی تاریخ ان کا بھی تو بغیر سمبل میری گزارش نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں شروع جنرل الیکشن نہیں, گزارش سن لینا میری. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ اس چیز کو کہتے تھے کہ ان کی وکٹیں اڑ گئیں. آپ ہمارے جب لوگ اٹھائے جاتے تھے تو آپ کو یاد ہے محکمہ زراعت کی بات ہوئی تھی, بڑا مشہور ہے, کہتے ہیں رانا صاحب تھے ہمارے ادھر ملتان والی. یہ اس وقت ہمارے پہ جب ہو رہا تھا تو یہ اس وقت شادیاں بجاتے تھے. اگر آپ جو ہے آپ کے پاس 5% بھی نہیں ہوا, آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے, پتہ بھی نہیں ہے کہ ماشاء اللہ کیا ہوتا ہے. ویسے جو ان کے ساتھ پنجاب میں ہوا ہے نا, اتنا تو کسی کے ساتھ کبھی نہیں. کیوں نہیں ہوا, ہم 19 سیٹوں پہ آ گئے تھے 2002 میں. اچھا کس قسم کا الیکشن کروائیں گے, اس قسم کا الیکشن کروائیں گے جس طرح کا یہ پی پی 87 میاں والی میں ہو رہا ہے. وہاں میاں والی میں ان کا کینڈیڈیٹ ہے نہیں, وہاں ایم پی اے کا الیکشن ہے نا, سیٹ خالی ہوئی ہے. اس میں 1 اگست کو الیکشن کمیشن پورا نوٹیفیکیشن نکالتا ہے کہ ہم نے شیڈیول نکال دیا, اب کوئی تبدیلی نہیں ہوگی, کوئی ٹرانسفر نہیں ہو سکتا. پیر کو آپ نے جو وہاں کا ڈپٹی کمشنر ہے خالد جاوید گرایا, اس کو بدل دیا, اور وہ پھر 4 ہفتے کی میڈیکل لیو بھی لاؤ کر دیا, دوسرا بندہ لا دیا. کلیئر وائلیشن ہے. جب شیڈیول نکلتا ہے آپ ٹرانسفرز نہیں کر سکتے, پوسٹنگ نہیں کر سکتے. یہ میڈیکل کا ایشو ہے, پہلی نہیں ہمیشہ میڈیکل کا ہوتا ہے, لاسٹ ٹائم بھی 3 حلقوں میں میڈیکل کا ہی ہوا تھا. 1 اگست کا نوٹیفیکیشن ہے, اس پیر کو آپ نے ڈی سی ہٹا دیا. اگر تو اسی طرح کے الیکشن کروانے پھر تو دیکھیں میری گزارش سن لیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم جو بھی الیکشن کرائیں گے, ہم یہ جو آپ نے ایشو کیا, اگر یہ اپوزیشن کو بہت سے ڈی سیز بیمار ہو جائیں گے, بہت سے لوگ, میری گزارش وہ ڈسکا سے ضرور بہتر ہوگا, جو ڈسکا میں ہوا تھا نا اس سے بہتر ہی ہوگا. بات یہ ہے کہ اگر یہ غلط ہے تو جو کینڈیڈیٹ وہاں پہ ان کا کھڑا ہوا ہے وہ چلا جائے کورٹ میں اور وہاں سے جا کے چینج کروا لے. میں نے خود 2018 کا الیکشن کانٹیسٹ کیا تھا, میری اپیل نہیں لگی تھی. یہ جو کہتے ہیں نا ہمیں تو پتہ ہی نہیں 5%, ہماری اپیل تک نہیں. ثاقب نثار نے فیصلہ دیا تھا کہ ان کی اپیلیں بھی نہیں سنی. یہ اب حساب پورے کرے, ٹٹ فار ٹیٹ ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ ہوا تھا, میاں صاحب کی ملاقاتیں 2 ہفتے نہیں ہوئی تھی, اب ان کی 8 ہفتے نہیں ہونے دیں گے. میرے پہ کیس چلا تھا, ان پہ 4 بنیں گے. گزارش سن لیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ 2013 سے 18 ہم نے کچھ نہیں کہا, حالانکہ انہوں نے اس وقت بھی ہماری حکومت گرانے کی کوشش کی. ہم خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت گرا سکتے تھے, ہم نے نہیں گرائی. اس لیے نہیں کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ اس ملک میں جمہوریت جو ہے وہ بڑھے, بہتر ہو حالات. انہوں نے کیا کیا اس کے بعد ہمارے ساتھ, حالانکہ اس وقت بھی یہ سازش کر رہے تھے. یہ نظام یہ خود لے کے آئے ہیں جو ان کے گلے پڑ گیا ہے. یہ جو الیکشن ایکٹ میں امینڈمنٹ کی تھی سمبل والی, وہی نظام اب آپ چلا رہے ہیں. وہ تو پھر جب ایک چیز آ جاتی ہے تو پھر وہ جاتے جاتے ہی جاتی ہے نا, اوور نائٹ نہیں جاتی. دیکھیں اوور نائٹ. پھر میں سمبل کی بات سن. جی خٹک صاحب کہہ رہے ہیں آپ لوگوں نے جو بویا کاٹے. دیکھیں آپ تو میڈیکل کے اوپر
ایک ڈی سی کی بات کریں میڈیکل کے اوپر، تو ہم نے لوگوں کو لندن جاتے دیکھا کہ میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر عدالتوں سے اسٹامپ پیپر جمع کرا کے ہم نے لوگوں کو لندن تک سفر کرتے دیکھا. تو یہ میڈیکل جو ہے یہ اس ملک میں ایک ڈرامہ بنا ہوا ہے. دیکھیں فری اینڈ فیئر الیکشن جب آپ جیت کے آتے ہیں تو آپ کو اخلاقی کریج ہوتی ہے، آپ آزادانہ فیصلے کرتے ہیں، اس ملک کو آگے لے کے ہر پارٹی کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو آگے لے کے جائیں. لیکن جب آپ ان الیکٹڈ ہوتے ہیں، جب آپ کے پاس ووٹ کی طاقت نہیں ہوتی تو پھر آپ وہ فیصلے نہیں لے سکتے. شاید اتنے طاقتور نہیں ہے جتنا آپ لوگوں کے انٹرنل کنفیوژن نے بھی ان کو بڑی طاقت دی ہوئی ہے. جیسے میں نے آج ابھی 2 ایگزامپل دکھائی کہ وہ باتیں کرتی ہیں چیئرمین جو ہے وہ پبلکلی رگڑ رہا ہے اپنے سیکرٹری جنرل کو. وہ ایشوز ختم ہو گئے میرے خیال میں. ایشو ہر دوسرے دن نیا ہوتا ہے نا، ہر دوسرا دن نیا ایشو چلتا ہے. اب کچھ دن پہلے علیمہ بی بی نے بڑی ایک چپتی ہوئی بات بڑے پیارے انداز سے کی جب انہوں نے کہا کہ ایک ہی مقصد ہونا چاہیے خان کی رہائی کا. بیسکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے ایم پی ایم این اے ہیں اور یہ وزراء وغیرہ ہیں یہ چھوڑیں باقی کام اور اصل کام پہ توجہ دیں. سنیں انہوں نے کیا کہا. ہم نے کہہ دیا ہے کہ اس وقت ایک سب کا مشن ہونا چاہیے، وہ عمران خان، اور کچھ نہیں ہونا چاہیے. میرا نہیں خیال کہ کسی کی کوئی ایسی مصروفیت ہے کہ وہ اپنا وقت عمران خان کے لیے آدھا گھنٹہ نہیں نکال سکتے. اگلی دفعہ کورٹ میں سارے ایم این اے ہوں گے انشاءاللہ، اور آئی ایل ایف کے لائرز کو بھی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ سارا پاکستان انہی کی طرف دیکھ رہا ہے کہ یہ اپنا کوئی کردار ادا کریں. ان کا کوئی رول ہے. اب ان کو اگر کوئی کنفیوژن ہے کہ ہم نے کوئی حکومت چلانی ہے یا ان کی تو حکومت نہیں تو اپوزیشن میں بیٹھے، اور ان کے اتنا وقت تو میرے خیال میں یہ نکال ہی سکتے ہیں، ایم پی ایز بھی نکال سکتے ہیں. اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اگلی دفعہ یہ سب عمران خان کی رہائی کے لیے شامل ہوں گے. ہمارے پاس صرف 1 مہینہ ہے، اس کے بعد کورٹ بند ہو جائیں گے. انہوں نے بڑے پیار سے بھگو کے لگائی ہیں کہ دیکھو یار اس کا مطلب ہے لوگ نہیں آ رہے، چیزیں نہیں کر رہے، اور جو اصل مقصد ہے عمران خان اس پہ فوکس نہیں کر رہے، باقی دنیا کے ہر کام پہ فوکس ہے. یہ کلپ تو یہ تو پرانا چلا ہے. ہاں کچھ دن پرانا ہے، بتایا میں نے. ٹائم اس کو گزر گیا ہے. اس کے بعد ہمارے ایم پی ایز ایم این اے سب اسلام آباد ہائی کورٹ آتے رہے. آپ نے دیکھا وہاں پہ سب اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہاتھے میں. لیکن اصل میں یہ سپریم کورٹ کی کیسز، اسلام آباد ہائی کورٹ کی کیسز، اڈیالہ جیل، بالکل میں علیمہ خانم کی اس بات کو سیکنڈ کروں گا کہ ہم سب کے پاس اتنا ٹائم ہونا چاہیے کہ ہم اپنے دوسرے مصروفیات چھوڑ کے اپنے لیڈر، جس لیڈر کی وجہ سے ہم سارے آج جس سسٹم کا حصہ ہے، آج ہم ایم این ایز ایم پی ایز ہیں، ہمیں بالکل آنا چاہیے. لیکن جب جدھر بھی ایم پی ایس کو، ایم این ایس کو، پارٹی کی جو لوگ یعنی کہ نہیں آ رہے نا، نہیں آ رہے نہیں، اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے سب ایم پی ایس. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، ہمیں ایک بڑی کنفیوژن ہوتی ہے کہ عمران خان تو اندر ہے، باہر بھی تو کوئی ہوگا. عمران خان کے بعد پارٹی کا اس وقت سربراہ کون ہے؟ کیونکہ جنرل سیکرٹری چیئرمین کی بات نہیں سنتے، چیئرمین ان کی بات نہیں سنتے، گنڈا پور صاحب ان دونوں کی نہیں سنتے، ہر کوئی ایک دوسرے کو ڈالتا ہے. مجھے ذرا واضح یا علیمہ بی بی بڑے اعلانات سارے علیمہ بی بی کرتی ہیں، ہم کس کی بات کو سمجھیں کہ یہ مستند یہ عمران خان کی بات کر رہا ہے؟ کون ہے وہ بندہ؟ مالک صاحب، جب ملاقاتیں بند ہوئی، جب پولیٹیکل لوگوں کو ایکسیس ختم کر دی گئی اڈیالہ جیل کے اندر، تقریباً 5واں 6واں ماہ ہے کہ کوئی پولیٹیکل ایم این اے، ایم پی اے، کوئی بھی پارٹی کا بندہ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات نہیں ہوئی. جب جو وکلاء تھے عمران خان صاحب کے، جب ان کی تعداد 1-2 پہ آ گئی، 7 نام چلے جاتے، 1 کو چھوڑتے 5 کو نہیں چھوڑتے. نہیں اب تو آپ کے عہدے تو ہے نا، آپ کا چیئرمین ہے، آپ کا سیکرٹری جنرل ہے، گنڈا پور صاحب ہے، کون ہے اس وقت عمران کے بعد؟ جتنے بھی میجر فیصلے ہوتے ہیں وہ عمران خان صاحب کی ڈائریکشن کے اوپر ہوتے ہیں، جو جیل سے ہدایت دیتے ہیں. جتنے لوگ آتے ہیں خٹر صاحب ہر کوئی اپنی اختلاف. کون سے فار ایگزامپل؟ جب بھی اب یہ الیکشنز کی بات ہوئی، علیمہ بی بی نے کہہ دیا پہلے دن فیصلہ ہو گیا الیکشن نہیں ہوں گے. دوسرے انہوں نے کہا، خان صاحب نے کہا نہیں آپ سوچ لیں پھر میرے پاس آئیں. اب یہ 2 مختلف چیزیں. پھر سنا کہ علیمہ بی بی کا اور ان کا جھگڑا ہو گیا. آج 11 وکلاء اور فیملی ملی. آج کی اسٹیٹمنٹ کیا ہے کہ جی میری یہ رائے ہے کہ آپ الیکشن میں پارٹیسپیٹ آج تو سارے ملے نا. تو یہ جب ملاقاتیں ہوں گی، علیمہ بی جب ملاقاتیں ہوں گی تو یہ کنفیوژن نہیں ہوگی. نہیں آج پھر پڑی نا. گور خان بھی تھے پارٹی چیئرمین، سیکرٹری جنرل بھی تھے، اعلانات سیاسی سارے آ کے علیمہ بی بی نے کیے. نہیں اصل میں انہوں نے پیغام دیا. سارے وہی تھے. کیا اس نے سیکرٹری جنرل نے پیغام نہیں دیا؟ وہ بھی بولے اپنے استعفے کے حوالے کسی نے بولا. علیمہ بی بی نے آ کے باقاعدہ جس طرح میں نے سنایا، اگر عمران خان صاحب نے علیمہ بی بی کو ہدایت دی کہ جا اب پبلک میں
یہ پیغام دے دیں. تو پھر ہم علیمہ بی بی کی بات مستند سمجھیں. نہیں، کچھ چیزیں پبلک کے لیے ہیں، کچھ پارٹی کے لیے ہوتی ہے. جو پارٹی کے لیے ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے آج آپ نے نہیں دیکھا، انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی کہ جی ہم آج پولیٹیکل. مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اناؤنسمنٹ پبلک کے لیے ہے کہ پارٹی کے دونوں کے لیے ہے نا. ایک جو ہے پارٹی کے لیے ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ میں پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ بلاؤں گا، اس میں الیکشن کے ایشو کو ڈسکس کروں گا. نمبر سیکنڈ، ایک کلیئر ڈائریکشن آئی کہ آپ نے کمیٹی سے ریزائن کر دینا ہے، اس کے اوپر کوئی ڈیبیٹ نہیں ہونی. تو وہ ایم این اے یا جو یہ کب ریزائن کب کریں گے؟ وہ ابھی فیصلہ ہو جائے گا. پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ شاید کال کر لیں، اور جو ہی سیشن شروع ہو جائے گا جو طریقہ کار کمیٹی سے استعفے کا کہ ان رائٹنگ دینا ہے یا وربلی آپ نے بولنا ہے، جو طریقہ کار اسی طریقہ کار. عفان صاحب یہ بتائیں، ایک چیز اور بھی چل رہی ہے. ابھی خواجہ آصف صاحب نے ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ 3 راستے ہیں، یا خان صاحب 9 مئی کی معافی مانگیں، یا نظامت کا اظہار کریں، یا اسمبلی کے اندر اس کی معافی مانگی جائے پی ٹی ایک سے سب کچھ. آج ان کے جو باتیں کی ہیں انہوں نے کہا ہے میرے سے آپ لوگ معافی مانگیں، ٹھیک ہے، جو آپ لوگ میرے ساتھ کر رہے ہیں سب کچھ. اور اس کے بعد انہوں نے اور بھی سخت باتیں کی. ان کا جا کے آپ باہر بتا دیں، آپ فیلڈ میں دیں کہ میں کسی چیز سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. اب ایکسٹریم پوزیشنز آئی ہوئی ہیں، لیکن پہلے آپ لوگ کہتے تھے کہ 9 مئی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، عدالتیں فیصلے کریں گی. لیکن ڈیفنس منسٹر کہتے ہیں اگر وہ ندامت کا اظہار کریں، معافی کریں تو پھر کچھ سلسلہ چل سکتا ہے. پہلے یہ بتا دیں کہ 9 مئی کے اوپر سب کچھ صرف عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ چیزیں پھر یہ کیوں کرتے ہیں کہ معافی مانگ لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، اور وہاں سے بھی پھر ٹکا جواب آ جاتا ہے. دیکھیں، اگر تو وہ معافی مانگیں گے تو ظاہر پروسیکیوشن تو گورنمنٹ نہیں کرنی ہوتی ہے، اس کے اندر جو معاملے کو اوپر دیکھا جا سکتا ہے. پھر جو ہے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹس بھی ہوتی ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس کے اندر یہ کیا جا سکتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں، اگر وہ نہیں ہے انٹرسٹڈ اور وہ اپنی ایکسٹریم لائن لینا چاہتے ہیں تو ان کی مرضی ہے. سیاست ان کی اپنی سیاست ہے، ہماری اپنی سیاست ہے. وہ جیسی اپنی مرضی ہے وہ کرنا چاہتے ہیں کریں. پھر انہوں نے کہا کہ جی وہ لندن چلے گئے. لندن سے جو واپس الیکشن سے پہلے کون آیا تھا اپنی بیوی کو بس سے ریمارک پہ چھوڑ کے؟ اور آپ کا لیڈر تو کہتا ہے میں 10-10 فٹ کی دیواریں پھلانگ کے بھاگا تھا جب پولیس کو میں نے دیکھا. اس کا انٹرویو ہے ریکارڈڈ. تو آپ اس طرح کی باتیں ہمیں، بات یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ اس نظام کے اندر جو ہے جو ہائیبرڈ نظام لایا گیا، اس کا اعلان ہی عمران خان صاحب نے کیا تھا. جو آپ نے قانون سازی کی تھی کہ الیکشن سمبل لے لیں گے اگر انٹرا پارٹی الیکشن نہ ہوا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ملک میں ہائیبرڈ نظام ہے. میری گزارش ذرا پوری، انٹرا پارٹی الیکشن کو لنک کیا تھا الیکشن سمبل سے، یہ عمران خان صاحب کی حکومت نے کیا تھا اور ایک گھڑا انہوں نے ہمارے لیے کھودا تھا. نہیں، کیونکہ 10 سال کا پلان بنایا ہوا تھا نا. آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ ہائیبرڈ نظام ہی چل رہا ہے؟ آپ نے کہا یہ جو نظام چل رہا ہے یہ لے کے آئے تھے، تو آپ مانتے ہیں کہ اس وقت ہائیبرڈ نظام ہے اسی نظام کی چل رہا ہے؟ جی. ایک چیز بتائیں، پارٹی تو آپ نے توڑی ہوئی ہے ان کی، آپ نے پولیٹیشنز کو سب کو فارغ کروا دیا، لائرز کے پوزیشنز میں آگے چلیں، یہ تو ینگ سارے لوگ ہیں تو نیچے سے کچھ بچ گئے فارم 47 سے تھوڑے بہت. عمران خان تو آپ سے نہیں ٹوٹ رہے، تو پھر کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. یہ کہتے ہیں جو اپنے معاملات ہیں اپنے وہ قانونی وہ اس کو چلائیں. کہتے ہیں وہ جب وہ پورے ہو جائیں گے تو وہ باہر آ جائیں گے، ورنہ ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہتے ہیں عمران خان صاحب مانتے نہیں مانتے. ہم نے جو ہے پہلے بھی بڑے بڑے مارشل لا بھگتائے ہیں، بڑے بڑے معاملات سیدھے کیے ہیں. تو عمران خان صاحب کو بھی ہم نے یہ کہتے تھے نا کہ ہم نہیں آئے گی کبھی حکومت، کہتے تھے نا، آپ کو یاد ہے 10 سال کا ہمارا پلان ہے، پھر اس کے بعد صدارتی نظام آئے گا. کدھر گیا وہ سارا کچھ؟ ہم اب بھی 10 سال ہی سنتے ہیں. ہم تو یہ کبھی نہیں کہتے، ہم نے کبھی نہیں کہا. ہم تو کہتے ہیں الیکشن ہوگا، اس کے بعد جو بھی رزلٹ آئے، جب بھی الیکشن ہوگا تب اس کو. خان صاحب کا باہر آنا سب سے ضروری کام ہے، تبھی آپ کی سیاست بدلتی ہے. لیکن جب خان صاحب روزانہ اتنا تلخ بیانیاں اور آگے لے جاتے ہیں تو آپ کے خیال میں اور مسئلہ نہیں ہو جاتا؟ عمران خان صاحب 9 مئی کے حوالے سے مجھے ایک چھوٹا سا قصہ یاد آ گیا. ایک ٹیچر ایک اسٹوڈنٹ کو بار بار اس کو ایک سٹوری دی تھی کہ جی یہ سٹوری مائی فرینڈ آپ نے یاد کرنی ہے. تو اس کو جو بھی پیپر دیتے تھے اس نے وہی مائی فرینڈ لکھنا تھا. آپ مسلم لیگ نون سے کہیں کہ جی چینی مہنگی ہو گئی، جی وہ 9 مئی ہو گیا. آپ ان سے کہیں کہ جی گندم مہنگی ہو، جی وہ 9 مئی ہو گیا. ان کے پاس 9 مئی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور 9 مئی کے حوالے سے ہمارا موقف بڑا واضح ہے کہ 9 مئی کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے تھا، کیونکہ ہم خود یہ چاہتے ہیں کہ اس کی فری اینڈ فیئر انویسٹیگیشن ہوتی، کہ جو اس میں ملوث ہوتا اس کے بعد حقائق قوم کے سامنے آ جاتے. ابھی میں نے ایک کام کیا نہیں ہے، میں اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہا کہ یہ غلطی، یہ کام میں نے نہیں کیا، اور آپ میرے اوپر توپ رہے ہیں اور مجھ سے ڈیمانڈ کریں کہ جی آپ اس چیز کی معافی میں مانگے.
تو معافی تو تب میں مانگوں گا اگر میں نے کوئی غلط کام کیا ہو. دیکھیں ملک صاحب، جو وہاں پہ ہم نے میں کرک میں نے پروٹیسٹ کیا تھا 9 مئی کو، یہ پیالہ بھی اس میں نہیں ٹوٹا تھا، لیکن ہمارے اوپر اتنے 780 کے پرچے ادھر کاٹ دیے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ پہلے سے کوئی پلان چیز تھی، حالانکہ وہاں پہ شیشہ بھی نہیں ٹوٹا. پہلے وہ تو مجھے نظر آ گیا آپ دونوں کی باتوں سے کہ دونوں اپنی اپنی پوزیشن سے نہیں ہٹ رہے. ایکسٹریم پوزیشن ہے، نہ انہوں نے ہٹنا ہے نہ آپ نے ہٹنا ہے. وہ اپنی جگہ کھڑے ہیں، آپ اپنی جگہ کھڑے ہیں، ملک اپنی جگہ کھڑا ہے. دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. بریک لیتے ہیں، پھر بریک کے بعد آ کے بڑا امپورٹنٹ ایشو ایک اور ڈسکس کرنا ہے، وہی نیشنل فائنانس کمیشن، کیوں اس کی تبدیلی اس میں ناگزیر ہے اور کیا تبدیلیاں ہونی چاہیے جس سے آپ کی میری زندگی کو فرق پڑے گا. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. اس میں ہم نے کل بھی پروگرام میں بات کی تھی، آج پھر میں نیشنل فائنانس کمیشن پہ بات کروں گا. وہ اس لیے کیونکہ سیاست کی چٹخارے دار باتیں اپنی جگہ، یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے جو پاکستان کے جو فائنینشیل پرابلمز ہیں اس میں بہت بڑا اس کا حصہ ہے، اور اس کی قیمت آپ اور میں چکاتے ہیں. اس لیے اس میں ہم دوبارہ بات کریں گے کہ کیا چینجز ہونی چاہیے اور کیا اس کے نقائص ہیں. ہمیں جوائن کیا مزمل اسلم صاحب نے، ایڈوائزر ٹو سی ایم کے پی کے آن فائنانس، بیسکلی اس وقت فائنانس منسٹر ہی ہیں. رانا احسان افضل صاحب ہمارے ساتھ ہیں، کوآرڈینیٹر ٹو دا پرائم منسٹر آن کامرس، اور یہ پی ایم این این سے تعلق ہے. لیکن یہ تو نہیں بتائیں گے، میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات ان کے بارے میں بتاتا ہوں. ان کے ادھر حلقے میں NA 104 میں الیکشن ہو رہا ہے، انہوں نے بھی ٹکٹ اپلائی کی ہوئی ہے. رانا صاحب آپ سے نہیں میں پوچھوں گا، آپ مجھے پتہ نہیں بولیں گے. ان کا میچ کس سے پڑا ہوا ہے؟ وہ راجہ ریاض، وہ آپ کو یاد ہے زبردست اپوزیشن لیڈر ہوتے تھے. تو اب ان سے ان کا پھنس گیا معاملہ، کیونکہ راجہ ریاض صاحب یاد دلا رہے ہیں اس وقت کی گورنمنٹ کو کہ دیکھیں میرے سے زیادہ وفادار، ٹھنڈا اور کوآپریٹو اپوزیشن لیڈر نہیں ملا تھا. تو اب میرا پے بیک ٹائم ہے، مجھے ٹکٹ دیں، کچھ اور تو ان کو کسی نے دینا نہیں ہے. تو اس لیے رانا صاحب کا ٹکٹ مجھے خطرے میں ہی لگ رہا ہے، بیکاز وہ جو سروس راجہ ریاض صاحب نے ایز لیڈر آف دی اپوزیشن دی تھی وہ شاید کوئی بھی نہ دے سکے. اینی وے کمنگ بیک، مزمل صاحب ذرا اس میں بات آ جائے کہ کیا سب سے بڑا نقص ہے. بیکاز ایک تو سب سے بڑا نقص ہم نے کل بھی ڈسکس کیا کہ پاپولیشن 80%، 82% ویٹیج پاپولیشن کی ہے. اور لیکن پاپولیشن کا خالی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو زیادہ پیسے مل جاتے ہیں صوبے کو، تو پاپولیشن ویسے ہی بڑا مسئلہ ہے، تو کوئی انٹرسٹڈ ہی نہیں کم کرنے میں. لیکن اس کے اور بھی مسئلے ہیں. مثلاً پھر اس کے بعد یہ طے ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ کی سیٹیں کتنی ہوں گی، پروونشل اسمبلی کی بھی، نیشنل اسمبلی کی بھی، تو سیٹوں کا بھی سین آ جاتا ہے. پھر جاب کوٹاز آ جاتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ میں، دوسری جابز کے اندر. اسی طرح کالجز کے ایڈمیشنز وہ بھی آ جاتی ہیں کوٹے میں. تو پھر گورننس کے اندر اسٹرکچر میں بھی آ جاتا ہے. خالی پیسے سے فرق نہیں پڑتا. یہ مجھے بتائیں کہ اس وقت NFC پہ سن رہے ہیں کہ ہم صوبوں کو بہت اعتراض ہے، آپ لوگ بھی اس پہ چھیڑخانی نہیں چاہتے، سندھ بھی نہیں چاہتا. آپ کو کیا پرابلم ہے NFC سے، اور NFC کو کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی مالک صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو فیڈرل ویو شیئر کرتا ہے آج سے 3 سال پہلے یا 2 سال پہلے جب میں بھی فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ رہا یا فیڈرل گورنمنٹ کو ہی ہم نے کور کیا، کبھی پروونشل اکانومی کو کور نہیں کیا تھا، تو ہم ہمیشہ سے یہ کہتے تھے کہ یہ NFC جو ہے یہ ہیویلی جو ہے نا ٹلٹڈ ہے ٹورڈز پروونسز. لیکن اب میرا ویو چینج ہے اس میں 1.5 سال سے، کیونکہ پروونشل فائنینسز کو دیکھ کر یہ ساری چیزیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ جو فیلئر ہے اس وقت، آپ یہ کہہ لیں کہ فیڈرل کا فیلئر جو ہے، فیڈرل اس وقت جو ہے نا کندھے ڈھونڈ رہا ہے کہ کس پہ یہ کہانی ڈالیں. اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ جب 2022 کی بات کروں، اس سے پہلے تو اور بھی بہتر پوزیشن تھی. 2022 میں 3,900 ارب روپے سود کی ادائیگی کی تھی حکومت پاکستان نے، فیڈرل گورنمنٹ نے. پچھلے سال 9,800 ارب روپے ہو گئی. جو پچھلا سال 9,800 ارب تھا، صوبوں کو کتنی رقم دی گئی؟ 6,500 ارب. لیکن تنقید کا نشانہ اس وقت کون بن رہے ہیں؟ صوبے بن رہے ہیں کہ جی صوبوں کو 57.5% دے دیا گیا. تو فیڈرل گورنمنٹ یہ کیوں نہیں دیکھتی کہ اس کا کہاں پہ فیلئر تھا، کہ اس کی جو ڈیٹ سروسنگ ہے اب تو ذرا شرح سود کم ہونے کے باوجود 22% سے 11% ہو گئی ہے. اب بھی اس سال جو ہے 8,100 یا 200 ارب روپے ان کی سود کی ادائیگی کا فگر ہے. اور اس سال بھی پروونشل جو ٹرانسفرز ہے وہ 7,000 سوا 7,000 ارب ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہو گئی. دوسری چیز یہ کہ پچھلے جب سے یہ NFC ہوا ہے، ٹیکس ٹو GDP کہاں پہ کھڑا ہوا ہے؟ ٹیکس فیڈرل گورنمنٹ بڑھا ہی نہیں سکی اپنا.
کیوں نہیں بڑھا سکی؟ آج بھی ایگزمپشنز پہ بے تحاشا ایگزمپشنز ہیں، اس پہ کام نہیں کیا انہوں نے. اب اپنی ٹیکس کلیکشن کا ذمہ انہوں نے ڈال دیا کہ جی ہم صوبوں کو سارا پیسہ دے رہے ہیں. صوبوں کو غلط بات کر رہے ہیں، پیسہ دے رہے ہیں. اسٹیٹ بینک کا پچھلے سال پروفٹ تھا 3,500 ارب. 3,500 ارب پورا کا پورا وفاق نے رکھا. پیٹرولیم لیوی جو 20 روپے سے 80 روپے لیٹر کر دیا، وہ 1,600-1,700 ارب وہ بھی وفاق کے پاس پڑا ہوا. اب جو فیڈرل گورنمنٹ جو اپنے ایکسپینڈیچر کی بات کرتی ہے، ایس او ایز، کس نے اس کے لاسز کو کنٹرول کرنا ہے؟ ہم نے کرنا ہے. وہ جو ہے 1,400-1,500 ارب وہ بھی ان کے کھاتے میں. پھر کہتے ہیں ہمارا سارا خرچ نکالنے کے بعد سود دینے کے بعد ہمارے پاس کچھ بچتا نہیں ہے. تو فیڈرل گورنمنٹ نے پھر جب انہوں نے 18 امینڈمنٹ کی، تو اس 18 امینڈمنٹ کے بعد پہلی چیز ان کو یہ کرنی چاہیے تھی، جو سبجیکٹ ڈیوالو کی اپنے پاس سے ختم کرتے ہیں، لیکن اس کو بھی لے کے بیٹھے رہتے. ایک سیکنڈ رک جائیں. کیا ڈیفنس میں جب وفاقی حکومت خرچتی ہے تو ڈیفنس کیا پورے پاکستان کا ہے کہ صرف اسلام آباد کا ہے؟ اس میں صوبے کو حصہ نہیں اٹھاتے. بسک جب آپ فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے غریب غربا کے لیے 700+ ارب، وہ صوبے اس میں حصہ نہیں ڈالتے. وہ یا لوگ سندھ میں رہ رہے ہیں یا پشاور میں کے پی میں رہ رہے ہیں یا بلوچستان میں، پنجاب میں، ان کے خرچے پروونشل گورنمنٹس کیوں نہیں اٹھاتی؟ پھر سندھ گورنمنٹ اٹھتی ہے، وہ کہتی ہے جی K4 پانی کا بڑا منصوبہ ہے، ہمیں پیسے دیں. کیوں دیں؟ آپ کئی سڑکیں بنتی ہیں جو ہائی ویز، نیشنل ہائی ویز چھوڑ دیں، اس کے علاوہ بہت سے پروجیکٹ ہیں. خالی ڈیفنس جو قرضہ جات ہیں فیڈرل گورنمنٹ کا، ٹھیک ہے اپنا ایکسپینس آپ کہہ سکتے ہیں کم نہیں کیا، وہ نہیں کیا. بہت سے جو پروجیکٹس ہیں جو صوبوں کے اندر ڈائریکٹلی امپلیمنٹڈ ہیں، وہ سارے صوبے آرام سے ڈال کے حصہ نہیں ڈالتے. تو یہ بھی کہنا غلط بات ہے نا کہ آپ نہیں میں آپ کو میری ایک بات آپ ابھی تک نہیں پک کر رہے کہ جب 18 امینڈمنٹ ہوئی تھی اس وقت سود، ڈیولپمنٹ فنڈ اور ڈیفنس کیا تھا. آج جو سارا کا سارا جو ان کا جو ایکسپینڈیچر ہے کرنٹ سائٹ کا، وہ سود لے گیا. اس کی وجہ سے ڈیفنس ایکسپینڈیچر بھی نہیں کر پا رہے. اور صرف سود کی انٹری جو ہے وہ سارے تو سود خالی فیڈرل گورنمنٹ نے اپنے لیے تو نہیں لیا نا، وہ پروجیکٹس پورے ملک کے اندر لگ رہے ہیں. نہیں تو غلط ڈیٹ مینجمنٹ کی نا. اب اگر آپ کے واٹر ریزروائرز بننے ہیں، جو ڈیم بننے ہیں، یہ ڈیم کس کے لیے بن رہے ہیں؟ پورے پاکستان کے لیے بن رہے ہیں نا. آپ کہتے ہیں جی ڈیم جو ہیں سارا خرچہ فیڈرل گورنمنٹ کرے، ڈیفنس کا سارا خرچہ کرے، سود سارا گورنمنٹ اٹھائے. میں آتا ہوں آپ کی طرف، میں ذرا احسان کو بھی اس میں لے لوں. احسان صاحب آپ بتائیں، از اٹ دس سمپل؟ نہیں دیکھیں، اٹس ناٹ دیٹ سمپل. اور حقائق کچھ ایسے ہیں کہ مزمل صاحب بتائیں نا کہ جو پی ٹی آئی کے دور میں جو پرائمری سرپلس آج ہے پچھلے 2.5-3 سال سے چل رہا ہے. نہیں وہ قرضوں پہ آ رہے ہیں، وہ ڈیٹ سروسنگ پہ آ رہے ہیں. I get where he's going. جی میں آپ کو میں جو پرائمری ڈیفیسٹس جو بناتی رہی حکومت، جس میں پی ٹی آئی سر فہرست تھی، اور ٹیکس ٹو جی ڈی پی جو ہم 12% پہ چھوڑ کے گئے، جو 8% پہ جس کو یہ لے آئے ٹیکس ٹو جی ڈی پی کو، وہ جب حکومتیں مس مینج کرتی رہیں تو تبھی جو ہے یہ ڈیٹ ہمیں پوری پاکستان کی اکانومی کو چلانے کے لیے یا سسٹین کرنے کے لیے لینا پڑا. اس میں سب شامل ہیں، اس میں صوبے بھی شامل ہیں. تو آپ کی ڈیٹ سروسنگ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ اٹھاتی ہے اور آن بہاف آف ایوری ون اٹھاتی ہے. نمبر 1 دیکھیں، جو آپ نے ایس او ایز کی بات کی، اب بجلی پہ آ جائیں. جو آپ کا سرکولر ڈیٹ شامل ہوا اس میں لا انفورسمنٹ، چوری کو روک تھام، وہ صوبائی سبجیکٹ ہے. وہ صوبے اور جو کوارڈینیشن ہے وفاق کی، اس کی فقدان کی وجہ سے لا اینڈ آرڈر کیونکہ صوبوں کا سبجیکٹ ہے، تو وہ 600-700 ارب کی چوری جو نقصان ہے وہ جمع ہوتا رہتا ہے. تو وہ بھی شفٹ ہونا چاہیے. یہ اس کو وفاق جو ہے وہی قرضوں کے ذریعے اس کو کور کرتی ہے. اسی طرح آپ کا گیس کا ہے. پھر آپ جو سبسڈیز دیتے ہیں ان دونوں کے اندر، بجلی پہ بھی گیس پہ بھی، جو لائف لائن یوزرز ہیں، جو ابھی بھی آج بھی جو گیس جو ہے وہ 400-500 MMBTU ملتی ہے جو لائف لائن یوزرز ہیں. اور پھر آپ تو وہ ساری کراس سبسڈی کہاں جاتی ہے؟ وہ کہاں سبسڈی جاتی ہے؟ وہ صوبوں کے پاس جاتی ہے. اور احسان ایک اور بات جو آپ ہر روپے میں سے 60 پیسے صوبے لے کے جا رہے ہیں. آزاد جموں کشمیر کا سارا خرچہ فیڈرل گورنمنٹ اٹھا رہی ہے، جی بی کا خرچہ گورنمنٹ اٹھا رہی ہے. کیوں یہ صوبے میں کیوں شیئر نہیں ہو رہا؟ یہ چیزیں بھی تو شیئر ہونی چاہیے نا. ایک چیز کو کریکٹ کر لیں آپ. اس کے علاوہ آپ نے ڈیفنس کی بات کر دی ساری. دیکھیں بات بڑی سمپل سی ہے.
بات بڑی سمپل سی، آپ یہ دیکھیں کہ صوبے کمفرٹ زون کے اندر ہیں، صوبوں کے جو ڈیولپمنٹ بجٹس ہیں وہ وفاق سے زیادہ ہو چکے ہیں، اور صوبے جو ہیں انہوں نے وہ ڈیولوشن نہیں کی جو ریکوائرڈ تھی 18ویں ترمیم میں، وہ ایٹ دا ومز آف دا چیف منسٹر جو ہے وہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سپینڈنگ ہو رہی ہے، وہ ڈسٹرکٹس کو بھی نہیں جا رہی جس طرح جانی چاہیے، وہ لوکل باڈیز کو بھی نہیں جا رہی جس طرح جانی چاہیے. اور آخری پوائنٹ مالک صاحب، اگر آپ ان کے صوبوں کے ریونیو چیک کر لیں تو آج بھی 75 سے 80% ریونیو وفاق دیتا ہے، یہ 15 سے 25% ریونیو جنریٹ کرتے ہیں. بتائیں اس پہ مزمل، اس پہ جواب دیں. کمفرٹ زون پہلے میری آپ سن لیں. دیکھیں آپ پہلے ریونیو والی بات کریں جو انہوں نے کی ہے. اسی پہ آ رہا ہوں اسی پہ بھائی جان آ رہا ہوں. اٹ از ٹرو. سب سے پہلے میری سن لیں ٹرو اور فالس، بعد میں میرا آرگیومنٹ سن لیں آپ. پہلے تو ایک چیز ہے ریونیو جو ڈویزیبل پول میں آتا ہے، اس کا جو ہے 57.5% جو ہے صوبوں کو ملتا ہے. ایک ہے نان ٹیکس ریونیو. نہیں، وہ 57% نہیں ہے، 57.5 نہیں ہے، اس میں 1% وہ سیکیورٹی والا ڈال کے کوئی 62% بن جاتا ہے. نہیں جو آپ فارمولا بتائیں کہ صوبے کتنا ریونیو خود جنریٹ کر رہے ہیں، مجھے چاروں صوبوں کی ایوریج بتا دیں. آپ بتائیں. آ رہا ہوں میرے بھائی میرے دوست میرے حبیب، آ رہا ہوں، ذرا جذباتی ہوں، سن دو ذرا میری بات، ٹھیک ہے نا. پہلے تو ٹیکس ریونیو کا جو ڈویزیبل پول کا وہ جاتا ہے صوبوں کو. آپ 1 منٹ کے لیے کہہ رہے ہیں 62 ہے 61 ہے، چھوڑ دیں. نان ٹیکس 100% وفاق کے پاس رہتا ہے. دوسری چیز ابھی آپ نے فرمایا کہ صوبے اپنا ٹیکس ریونیو کہاں پہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا بھائی جان. سیلز ٹیکس اور سروسز کے علاوہ ہر ٹیکس کا ہیڈ جو ہے نا وہ وفاق نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. اب سیلز ٹیکس اور سروسز کیا ہیں؟ ریسٹورینٹس ہیں، ہوٹلز ہیں، ٹھیک ہے نا، کوئی انٹرنیٹ کی سروس دے رہا ہے وہ ہے، بینکنگ سروسز ہے وہ ہے. باقی تمام ٹیکس، کسٹم سے سیلز ٹیکس، انکم ٹیکس، نہیں پراپرٹی ٹیکس ہے آپ کے وہ نان ٹیکس ایگریکلچر ٹیکس ہے جو آپ لوگوں نے نہیں لگایا کسی نے. یہ تو سمجھنے کی کوشش کر لیں کہ پراپرٹی ٹیکس از اے نان ٹیکس ریونیو. بھائی ذرا سمجھنے کی کوشش دیکھیں، اگر سمجھیں گے تو سب باتیں سمجھ آ جائیں گی. اگر بحث کریں گے تو ریونیو تو ہے نا بھائی، ریونیو تو ہے نا. یہ کال اٹ اینی ہیڈ، میری جیب سے نکل کے سرکار کی جیب میں جا رہا ہے نا. آپ کریں. اچھا سن تو مزمل ڈونٹ پلے ود ورڈز. ریونیو کی بات نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ صوبوں کے پاس ٹیکس نہیں، نان ٹیکس ریونیو کی جگہ جو میں نے ڈبل کی ہے 1 سال میں 65 بلین سے 130 بلین پہ لے کے گیا ہوں، ٹھیک ہے نا. یہ میں نے اورنگزیب صاحب کو بھی بولا ہے. یہ نہ بولا کریں کہ صوبے ٹیکس نہیں کلیکٹ کرتے، ٹیکس کے سارے ہیڈ تو انہیں کے پاس ہے، ٹھیک ہے. دوسری بات ہو گئی. تیسری بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بھائی یہ فیڈرل نے اپنے گلے میں کیوں گھنٹی باندھ کے رکھی ہوئی ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی؟ دے دیں صوبوں کو. BISP انہوں نے کیوں؟ وہ تو IMF کے کہنے پہ ہر سال بڑھاتے ہیں، کوئی شوق سے تھوڑی بڑھاتے ہیں. 8-10 ارب سے زیادہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا نہیں ہے بجٹ جو ہے. نہیں 65 ارب روپے پورے پاکستان کا. رانا صاحب پڑھ تو لو یار، دیکھ کر. نہیں رانا صاحب ایسے ہی ایڈ ہوتا ہے نا، 10 بلین کر کے ایڈ. اگر 10 بلین بھی ہو، چھوٹی رقم نہیں ہے 10 بلین. مزے کی بات یہ ہے کہ پچھلے 7 سالوں سے ہائر ایجوکیشن کا بجٹ بھی نہیں بڑھا پا رہے. آپ سے ایک چیز ہوتی نہیں ہے. اب انہوں نے ڈیولپمنٹ فنڈ کی بات کی. بھائی ڈیولپمنٹ فنڈ کس کا بڑا ہو گیا ADP میں؟ پنجاب کا وفاق سے بڑا ہو گیا. وہ کیوں ہو گیا بڑا؟ اس کی وجہ بھی ہے، بڑی سیدھی سی سمپل سی ہے. وفاق کی پرائرٹی نہیں ہے کوئی چیز. وفاق جو ہے اٹھ کے مری ایکسپریس وے بنا کے دے دیتے ہیں ان کو. نیشنل ہائی وے اتھارٹی کو جو ہے انہوں نے فعال کیا ہے. نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا پورٹ فولیو اٹھائیں اس وقت آپ، اور آپ دیکھیں گے اس نے کس جگہ ڈیولپمنٹ کی ہے. سندھ والے کہتے ہیں ہمیں آج تک ایک موٹر وے نہیں دیا. بلوچستان میں ایک موٹر وے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. سب سے بڑی لائبلٹی ان کی وہاں کھڑی ہوئی ہے. تو میری اس دن بھی مالک صاحب آپ نے سنا بھی تھا، میں یہ کہتا ہوں سب سے پہلے ایک پرنسپل طے ہو کہ ہاریزنٹل اور ورٹیکل ڈسٹریبیوشن کس طریقے سے ہونی چاہیے. اب ورٹیکل ڈسٹریبیوشن میرا بلیف ہے کہ جو 40% 42% جو بھی ان کے پاس ہے وفاق کے پاس، وہ سفیشینٹ ہے فار ڈیفینس فار ایوری تھنگ. اس کو آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے، نمبر 1. اب ہاریزنٹل کہ کس صوبے کو کتنا ملنا چاہیے. اب آپ نے جو پہلی بات اٹھائی تھی پاورٹی والی، وہ پاپولیشن والی، بالکل ٹھیک بات ہے کہ پاپولیشن کو اب آپ کہیں پہ فریز کریں. یہ نہیں ہو سکتا. آپ نے بات کی نا ابھی کہ پاپولیشن سے صرف NFC نہیں، وسائل نہیں تقسیم ہوتے، اس سے جو ہے نیشنل اسمبلی کی کمپوزیشن چینج ہوتی ہے. تو ڈاکٹر اشفاق حسن، ہم نے کانفرنس کرائی تھی فروری میں، ڈاکٹر اشفاق حسن کہتے ہیں کہ جی پاکستان کی آبادی 25 کروڑ نہیں ہے. میں خود حیران ہو گیا ان کی بات سن کر.
وہ کہتے ہیں پاکستان کی آبادی 17.5 کروڑ ہے اور یہ سارے جو ہم ہائی پاپولیشن کے نمبر دکھا رہے ہیں یہ صرف وسائل کو جو ہے وسائل کا مسئلہ ہے. ابھی آپ نے دیکھ لیا 2024 کے الیکشن میں بھی یہی باتیں ہو رہی تھی, لڑائیاں ہو رہی تھی کہ نہیں میری یہ. اچھا مجھے ایک سیکنڈ, مجھے ٹائم بڑا تھوڑا, ہارڈلی کوئی 2 منٹ رہ گیا, میں احسان کو بھی لینا چاہ رہا ہوں. کیا ہم اس چیز پہ اگری کر سکتے ہیں کہ 2-3 کیا چینجز ہونی چاہیے؟ ایک تو یہ کہ پاپولیشن مین ویٹیج نہیں, 80% نہیں ہونا چاہیے. یہ مجھے بتائیں یہ 2-3 جو چیزیں ہیں, بیکورڈنس, پاپولیشن, یہ ریونیو جنریشن, کیا ویٹیج ہونی چاہیے؟ احسان پہلے آپ کوئکلی اور پھر مزمل آپ سے, کہ یہ ویٹیج فارمولا کیسے چینج ہونا چاہیے؟ دیکھیں بالکل بیکورڈنس کو جو ہے وہ زیادہ وزن دینا چاہیے, لیکن وہ ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ جو یہ صوبوں نے کرنی ہے تقسیم, اگر پاپولیشن کے حساب سے بھی ہو رہی ہے تو جو ڈیولپمنٹ فنڈ صوبوں کے پاس ہے انہوں نے ایکوٹیبل ڈسٹریبیوشن. ابھی ہم ورٹیکل ڈسٹریبیوشن کی بات کر رہے ہیں, جو سینٹر سے نیچے آ رہا ہے اس کی ویٹیج کی بات کر رہا ہوں. یہ تو دس از ایک یہ ڈسکشن کنسنسس پہ ہونی چاہیے. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر آپ کو پاپولیشن کو تھوڑا سا لوور ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے, اور آپ کو جو محروم جو صوبے جہاں محرومیاں زیادہ ہیں ان کو آپ کو ساتھ لانا پڑے گا. تو میری کم از کم میری یہ جو ہے وہ رائے ہے کہ آپ کو اس چیز کو تھوڑا سا بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. چلے انفارچونیٹلی I've run out of time. 10 seconds quickly. دیکھیں جہاں پہ ابھی جو تقسیم ہوئی ہے نا, یہاں پہ اس کو فریز کر دیں 2024, اور 2024 کے آگے جو ہے نا جو انکریمنٹل ریونیو آئے گا, نیا ریونیو, اس پہ جو ہے فارمولا تقسیم کو کریں. انڈیا نے بھی فالو کیا تھا, یہ آئیڈیل ہوگا. اگر آپ کہیں گے پاپولیشن کو ایک دم 60 لے جائیں تو پنجاب نہیں مانے گا, سندھ نہیں مانے گا, ٹھیک ہے نا. یہاں پہ اس کو فریز کریں اور آگے جو نیا ٹیکس ریونیو گروتھ ہوگی اس گروتھ کے فارمولے میں چینجز لائیں. میں تو کہتا ہوں اگلی جو بھی ریونیو گروتھ ہے اس کا 80% سینٹر کو دیں, 20% باقیوں کو دیں. اینی وے یہ باتیں تو بھی چلتی رہیں گی. لیٹس ٹیک اے بریک. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. آج بڑا اچھا دن ہے پی ٹی آئی کا, اس لیے کہ بڑے عرصے بعد ملاقاتیں ہوئی ہیں, ایک سینس آف اوپننس ایکسس آیا. لیکن میرا خیال ہے میں یہاں پارٹی پوپر کا رول پلے کروں گا. میری اطلاع یہ ہے کہ یہ ایک بیسکلی فالس سینس آف کمفرٹ کریٹ کیا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے. اس کو کسی بھی طریقے سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی نرمی ہوئی ہے یا کوئی گورنمنٹ کوئی ٹاکس میں انٹرسٹڈ ہے یا ریپروشواں ہیں. بلکہ ایک دو بڑے امپورٹنٹ لوگوں نے مجھے کہا کہ ہمیشہ بات یہ چلتی تھی کہ جی دیکھیں ہمیں ملاقات نہیں کرنے دیتے, ہم اب فیصلہ نہیں کر پاتے, تو ہم نے کہا چلیں یہ بھی کر کے دیکھ لیں تاکہ بحث سے بات نکل جائے. سو شارٹ ٹرم میں زبردست چیز ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ لانگ ٹرم میں جو یہ پی ٹی آئی اور گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ ریلیشن شپ ہے اس میں آج کا دن شاید بہت انسگنیفیکنٹ ہوگا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.